میں سب سے پہلے ہماری پاکستان ٹیکسٹائلز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں، خاص طور کے اوپر چیئرمین ایم ایس صاحب کا اور سرپرست اعلیٰ پیڈر ان چیف ہیں خرم مختار صاحب، اور ان کے جتنے بھی ان کے ساتھ منسلک ممبران ہیں ہماری پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے، ان کے جو عہدیداران ہیں، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے آج اپنی پاس یہاں پر بلایا۔ یقیناً ایک فگرز وہ ہیں جو حکومت آپ کے سامنے رکھتی ہے، لیکن میرا ہمیشہ سے اس بات کے اوپر یقین رہا ہے کہ فگرز کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی بات کرنی چاہیے جو لوگ ڈائریکٹلی اس چیز کے بینیفیشری ہوں۔ تو اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے کہ پاکستان کی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو بدحالی کا شکار تھی، اور یہ عالم تھا کہ جو سپننگ ملز والے تھے وہ سپننگ ملز بند کر رہے تھے، جو پاور لومز والا تھا وہ اپنی پاور لومز کباڑ کے بہاؤ جو ہے وہ بیچ رہا تھا، اور جو ریفنڈ سے ایف بی آر کے پاس وہ پھنسے ہوئے تھے، اور جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھا اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ایکویلنس موجود نہیں تھی، یعنی کہ ٹیرف کا ریٹ پنجاب میں زیادہ تھا، سندھ کے اندر کم تھا۔ تو ہم نے حکومت میں آنے سے پہلے اپنے منشور کے اندر پاکستان کی ٹیکسٹائل پالیسی پیش کی تھی، جس کو بنانے کے اندر یہیں سے فیصل آباد کے جو ہمارے ٹیکسٹائلز ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن کی تھی اپنی۔ تو آج الحمدللہ مجھے آج 2.25 سال ہو گئے ہماری حکومت کو، مجھے آج یہ بات کہنے کے اندر کوئی آڑ نہیں ہے کہ وہ پالیسیز جو ہم نے آپ کے ساتھ مل کے بنائی تھیں، آپ لوگوں کو شامل کر کے بنائی تھیں، ان پالیسیز کا اب جو ہے وہ نتیجہ آنا شروع ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف پچھلے 10 ماہ کے اندر پاکستان کی جو ٹیکسٹائلز ایکسپورٹس ہیں وہ ان کے اندر اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی اوورآل ایکسپورٹس ہیں ان کے اندر 13% اضافہ ہوا، اور انشاءاللہ اس سال پاکستان جب یہ فائنینشیل ایئر 30 جون کو کلوز ہوگا تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی ریکارڈ ہائیسٹ ایکسپورٹس انشاءاللہ اچیو کریں گے۔ اس کے نمبرز آپ کے سامنے ہوں گے، اور جو تخمینہ ہے وہ $26 بلین کا ہمارا ہے۔ اور جس طرح ابھی خرم صاحب فرما رہے تھے کہ جو آئندہ کے لیے میئرز لیے جا رہے ہیں، آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ان ایکسپورٹس کے نمبرز کے اندر تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اور وجہ کیا تھی کہ اسی 2013-2018 کے پیریڈ میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $24 بلین پہ تھی 2013 میں، 2018 میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $39 بلین پہ پہنچ جاتی ہیں، ہماری ایکسپورٹس $24 بلین سے $20 ارب پہ آ جاتی ہیں، یعنی بڑھنے کی بجائے کم ہو جاتی ہیں۔ پالیسیز کا فرق تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ ایکسپورٹ بیس گروتھ ہوگی، وہ پیداوار کے اندر پیداوار بڑھانے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف ہم نے ٹیکسٹائلز میں دیگر ایکسپورٹس میں اضافہ کیا، ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر 9% اضافہ ہوا، اور یہ جتنا آپ کو اضافہ ان ایکسپورٹس میں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے تحت ہماری وہ کامیاب معاشی ٹیم کی پالیسیز ہیں، جن پالیسیز کے تحت آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 آیا تو کووڈ-19 کے دوران پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا، ہم نے ایک دن بھی اپنی انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دی، اور میں اپنے تمام جو ایکسپورٹرز ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایس او پیز کے اوپر بھی عمل درآمد کیا، کسی ایک نے بھی اپنا کوئی مزدور جو ہے اس کو فارغ نہیں کیا۔ لیکن اسی دوران حکومت نے نہ صرف اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا، بلکہ آپ کی جو مشکل حالات میں سہارا دینے کے لیے پے رول پیکج لے کر آئے، اس کے اندر آپ کو
قرض فراہم کیا گیا جس سے آپ اپنی تنخواہیں ادا کر سکیں. آپ کی جو پرنسپل اماؤنٹس تھیں, جو آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس تھیں, وہ ڈیفرڈ کی گئیں تاکہ آپ کے اوپر جو فائنینشیل کرنچ ہے وہ کسی وقت اس وقت کو ہم گزار سکیں. اور ایون جو آپ کے جو پرنسپل اماؤنٹس تھی اس کے لیے بھی انہوں نے آسانی کی کہ ریسٹرکچرنگ کر لی جائے لونز کی. اسی کے ساتھ ساتھ جو وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 432 ارب روپے کے ٹرف کے تحت جو ہے وہ لونز فراہم کیے گئے ہیں, جس میں 1% اسٹیٹ بینک نے لیا ہے, اور اس سے اوپر جہاں کسی ایکسپورٹر کی نیگوسیشن بینکس کے ساتھ ہو گئی, یعنی کہ میکسیمم سیلنگ میرے خیال میں 5% اسٹیٹ بینک کی ڈال کے 3% ٹوٹل 1% اسٹیٹ بینک کا, اور اس سے میکسیمم جو اپر سیل تھی وہ 4% کی تھی. تو جہاں کسی ایکسپورٹر کی اچھی نیگوسیشن ہوئی, لیکن اتنے کم انٹرسٹ ریٹ میں 10 سال کے لیے آپ کو جو ہے وہ لونز ملے, جس کے تحت آج پاکستان کے اندر جدید مشینری امپورٹ ہو رہی ہے, اور جو دھڑا دھڑا آپ کو ایکسپینشن نظر آ رہی ہے, نئے یونٹس بنتے نظر آ رہے ہیں. یہ اس کی وجہ ہے کہ آج نئے اسپلینڈرز آ رہے ہیں, اسپیننگ ویلز لگ رہی ہیں, ایئر جیٹ لومز بڑی تعداد کے اندر آ رہی ہیں, جدت آ رہی ہے ہماری ویونگ سیکٹر کے اندر بھی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو ڈیجیٹل مشینز ہیں نئی وہ آ رہی ہیں, جس سے ہماری نہ صرف پروڈکٹیوٹی میں ایفیشنسی کے اندر اضافہ ہوگا, اور یہ پورا ایک ایکو سسٹم جنریٹ کریں گے. نئی مشینری کے ساتھ نئی نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے, مزدوروں کو اکاموڈیٹ ہوں گے, ٹیکنیکل سٹاف کو جابز ملیں گی, ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا, اور اس سے ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. جو ویلتھ کریشن کی بات ہو رہی تھی, اس سے ویلتھ کریشن ہماری ہوگی. اور اس میں مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہے کہ اس ٹرف اسکیم کے تحت 42% جو اس سے استفادہ حاصل کیا ہے وہ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر نے حاصل کیا ہے, اور فیصل آباد بھی اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پیش ہے. اور اسی طریقے سے 30% وہ منصوبے لگ رہے ہیں ٹرف کے تحت جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں, جو کہ گرین پروجیکٹس ہیں. تو ہم نہ صرف جو ہے وہ تیزی سے صنعت میں آگے بڑھ رہے ہیں, بلکہ جو ہماری بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ماحولیات کے حوالے سے ان کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں. تو ایک پورا سینٹیمنٹ چینج ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارا وہ سرمایہ دار, ہمارا بزنس مین جو یہاں سے کاروبار بند کر کے اپنا سرمایہ جا کر بنگلہ دیش میں لوگ انڈسٹری لے گئے تھے, کئی اور پروجیکٹس میں لگانا چاہ رہے تھے, لیکن آج وہ واپس اس انڈسٹری کے ساتھ آ رہے ہیں. جس طرح کہا گیا کہ 39% ہماری ورک فورس ٹیکسٹائل کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. اور ہم نے جو گیس کے ریٹ تھے, سندھ میں سستی تھی, پنجاب میں مہنگی تھی, ہم نے $6.5 کے اوپر گیس دی. ہم نے 0.75 سینٹ کے اوپر بجلی فراہم کی. لوکل انڈسٹری کے لیے جو ہم ٹیرف کے اندر جو ہم نے لوکل اور ایون جو ہمارے ایکسپورٹس والے پہلے اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے, B3 کنیکشن تک ہم نے 50% اضافی بجلی استعمال کرنے والوں کو, جو بجلی استعمال کرنے والے تھے 50% ڈسکاؤنٹ دیا, اور B3 سے B4 سے B5 والوں کو 25% دیا, اور تمام کنیکشنز B1 B5 تک کے لیے 2023 تک یعنی 30 جون کے بعد 2023 تک 25% ان کو کم ریٹ کے اوپر بجلی ملے گی جو وہ اضافی بجلی استعمال کریں گے. یہی وجہ ہے کہ بجلی کی کنزمپشن کے اندر 6.5% اضافہ ہوا. تو آج یہی وجہ ہے کہ پر کیپٹا انکم بڑھی, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالرز انفلوز میں نہیں آئے. پاکستان کی ایکسپورٹس انشاءاللہ $26 بلین ہوں گی. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں $1 ارب کے قریب آ چکے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے ترسیلات زر ہیں, جو ہمارے پیارے بھائی جو ملک سے باہر ہیں 9 ملین پاکستانی, وہ پیسہ بھیج رہے ہیں. 10 ماہ میں $24 بلین آئے ہیں. اگر اسی طرح انہی مہینوں میں بھی $2 ارب سے زائد پیسے آتے رہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹوٹل انفلوز ہوں گے یہ $55 بلین سے زائد ہوں گے. یہ بھی ہسٹوریکل انپریسیڈنٹڈ ہوں گے کہ پاکستان کے اندر اتنا انفلو آیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پوری دنیا ہمیں اب پاکستان کی معیشت کی جو آؤٹ لک ہے اس کو مستحکم دیکھ رہی ہے.
حکومت مزید ایسی پالیسیز لے کر آ رہی ہے جیسے ہم نے اپنی گروتھ کو تیز کرنا ہے، اور یہ ہماری پالیسیز جو ہیں یہ مستقل ہیں، یہ تسلسل سے جاری رہیں گی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کسان کو بھی اس کی پیداوار کا جو ہے وہ پیسہ ملا، 1100 ارب روپے اضافی ملا۔ آپ گنا دیکھ لیں 22% اضافہ، چاول دیکھ لیں 13% اضافہ، گندم کے اندر بمپر کراپ ہوئی ہے، 27 ملین میٹرک ٹن سے زائد ہے، اور 1800 روپے من گندم کا ریٹ مقرر کیا۔ 500 ارب روپیہ اضافی جو ہے وہ گندم کا کسان کو ملا اس سال۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو کسان نے آ کر پیسہ شہروں کے اندر خرچ کرنا ہے، یہیں سے اس نے خریداری کرنی ہے اپنی، یہیں سے وہ کپڑے خریدے گا، جوتے خریدے گا، اچھا کھانا کھائے گا، گاڑی لے گا، یہیں سے وہ موٹر سائیکل لے گا۔ اور ریکارڈ ہماری آپ ٹریکٹرز کی سیلز میں دیکھیں، گاڑیوں کی سیلز میں 54% اضافہ، موٹر سائیکلوں کی سیلز کے اندر جو ہے وہ بڑا واضح اضافہ، سیمنٹ کی سیلز میں 40% اضافہ، آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر 44% اضافہ، اور عالمی سطح سے اچھی خوشخبریاں آئیں کہ ریکوڈک کا کیس بھی پاکستان نے، جو ہمارے روزویلٹ ہوٹل اور ہماری جو اسکرائب ہوٹل پیرس اٹیچ ہوئے تھے وہ ریسیور ریموو ہوا، ہمارے اثاثے ہمیں واپس مل گئے، نیلام ہونے سے بچ گئے۔ اور جو کل سب سے بڑی ایک خوشائند خوشخبری یہ آئی ہے کہ پاکستان کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ سستی بجلی جو ہے وہ ہماری سستی بجلی ہمارے انڈسٹریل اس کو چاہیے۔ اس ملک کے ساتھ جو یہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے 1967 کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا، مومن ڈیم کا آئیڈیا 1963 میں کنسیو ہوا، لیکن آج عمران خان صاحب نے تختیاں نہیں لگائیں، عملی طور کے اوپر کام شروع کروایا ڈیمز کے اوپر۔ مومن ڈیم کا کام 35% مکمل ہو چکا، اور مجھے یہ کہنے میں خوشی ہے قوم کو بتاتے ہوئے کہ وابڈا وہ پاکستان کا وہ ادارہ بن چکا ہے جس کی جو کریڈٹ آؤٹ لک ہے اس کو موڈیز نے، فنچ نے اور دیگر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے اسے سٹیبل قرار دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جے پی مورگن پاکستان کے اندر بڑی دیر بعد آیا، اور کل رات جو وابڈا نے ریگریس جو مارکیٹ ہے یورپ کی وہاں پر اپنے $500 ملین کے بانڈز پیش کیے تھے۔ کبھی پاکستان، کبھی یہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ 6 ٹائمز ہائی بڈز آئی ہوں۔ $500 ملین کے بانڈز، گرین بانڈز فلوٹ کیے تھے، $3 بلین کے 7.5% کے اوپر جو ہے وداؤٹ اینی سوورن گارنٹی، یعنی کہ حکومت کی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لون کی، جو جس سے ہمارے انشاءاللہ دیا میر بھاشا ڈیم اور یہ باقی ڈیمز بنانے میں مدد ملے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ ادارے اسی ملک کے ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان ڈیمز سے نہ صرف 13 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہوگا 70 سال میں۔ یہ آپ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 70 سال میں ہم نے صرف 13 ملین یعنی 1.30 کروڑ ایکڑ فٹ پانی کی کیپیسٹی سٹور کرنے کی ہمارے پاس گنجائش تھی۔ یہ جو ڈیکیڈ آف ڈیمز ڈکلیئر کیا عمران خان صاحب نے آگے آنے والے 10 سالوں کو، اس کے اندر جو کیپیسٹی آپ نے 70 سال میں بنائی وہی اتنی سٹوریج کی کیپیسٹی 1.30 کروڑ ایکڑ فٹ کی انشاءاللہ ہم ان 10 سالوں کے اندر بنائیں گے، اور آپ کو 10,000 میگا واٹ سستی ہائیڈرو بجلی سسٹم کے اندر آئے گی۔ اور یہ جو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کے جو K2 پہاڑ ہمارے سیڑوں کے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو 2023 تک 1500 ارب ہو جائیں گے کہ بجلی استعمال، بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، کارخانہ چلے یا نہ چلے، یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے ادا کرنی ہیں۔ یہ ایسے انوکھے لاڈلے ہیں جو اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کر کے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج آپ کو FBR آپ کا آٹومیٹڈ، آپ کا DLTL آپ رات کو فائل کرتے ہیں، صبح آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہوتے ہیں۔ آپ کا جو ریفنڈ کا سسٹم ہے، پرانے پھنسے ہوئے ریفنڈ جو ہے وہ آپ کو ادا کیے گئے، اور آپ کی جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر حکومت نے بہت ساری آئٹمز کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز کم کی۔ اب ایک چیز ہماری ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، وہ ہے ہماری کاٹن، وہ ہے ہمارا را مٹیریل جس سے ہمارا دھاگا بنتا ہے، جس سے ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں، اور ہم نے اس کو مزید طریقے سے آگے بہتر کر کے لے کے جانا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا نب جی نے ہماری BT کاٹن کی 15 ورائٹیز ہماری بنائی ہیں، اسی طریقے سے اب ہم ایگریکلچر کے اندر بھی زوننگ کرنے جا رہے ہیں کہ کون سے کاٹن گروئنگ ایریاز ہوں گے، کون سے شوگر کین گروئنگ ایریاز ہوں گے، تاکہ ہماری یہ جو فصلیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر سکتی ہیں ان کو ہم
بچا سکیں اور ہمیں کم سے کم جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر انحصار کرنا پڑے. تو جب آپ کی دھاگا مہنگا ہوا تو بر وقت اس کی امپورٹ ڈیوٹیز کو بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا. اور پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا فائنینس منسٹر ہو, ہمارا وزیر جو ہے وہ کامرس ہو, وزیر انڈسٹریز ہو, چاہے وہ ایف بی آر چیئرمین ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں, چاہے وہ ہمارے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوں, ہمارے فیصل آباد کے دیگر ایم این ایز ہوں, وہ تمام آپ کے لیے ہمیشہ پہلے بھی ہماتن موجود رہے اور آئندہ بھی موجود رہیں گے. اور ہم نے یہ ہمارا ویژن ہے کہ جو شہر فیصل آباد ہے, پہلا اسپیشل اکنامک زون علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ یہیں پہ ہے. اور آج وزیر اعظم صاحب نے جو پاکستان کا دوسرا اسپیشل اکنامک زون ہے خیبر پختونخوا کے اندر رشاکئی کا, اس کا بھی بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہاں انڈسٹری بھی لگ رہی ہے, اس کا بھی افتتاح کر دیا ہے. تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور فیصل آباد جو ہمارا لائل پور ہے, یہ پاکستان کی معیشت کا بھرپور انداز سے جو ہے وہ ایک انجن کے طور کے اوپر کام کرے گا. اور اس شہر کو ہم نے جو اس کی بین الاقوامی پہچان ہے, ساکھ ہے, اس کے اندر انشاءاللہ ہم مزید مل کے جو ہے وہ اضافہ کریں گے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ بات جچتی نہیں ہے. اپوزیشن وہ اپوزیشن ہے جو ہمیں اس دہانے کے اوپر چھوڑ کے گئی. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا تانا ہمیں وہ دے رہے ہیں جو خود خزانے کے اندر صرف 9 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. 15, ہم یہ بات کسی کو بتاتے نہیں تھے لیکن آپ بتا سکتے ہیں, 15 دن کے فارن ریزرو سے پاکستان کے پاس 10 ارب ڈالر آپ نے قرضوں میں جو ہے وہ واپس کرنے تھے. اور آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے جو قرض لیے وہ ان کے قرض ادا کرنے کے لیے لیے, اور ہمارے قرضوں کے اندر مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ ہے. پہلے سال ہمیں لینے پڑے زیادہ قرض, لیکن اس سے اگلے سال 3.6 بلین, اس سال 3.2 بلین, نیچے ڈاؤن ٹرینڈ جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ایکسپورٹرز انشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, ترسیلات زر آئے گی, ہماری جو ویلتھ کریشن ہے, جو کنسٹرکشن پیکج پرائم منسٹر صاحب لے کر آئے ہیں, اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ روزگار کریشن پہ آئے گا. 2.5% سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. اگر ہم اپنی گروتھ کو 6%, 7% پہ لے جاتے ہیں تو نہ صرف ہم خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کو اٹھائیں گے, لوگوں کو روزگار بھی فراہم کریں گے, اور جو مہنگائی کا عنصر ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکے گا. اور آپ کے علم میں کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اندر 100 گنا اضافہ ہوا ہے. صرف میں آپ کو خوردنی تیل کی اگر بات کروں تو اگر اس کو روپیوں کے اندر ٹرانسفر کروں تو 100 روپے کلو پچھلے 1 سال کے اندر خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. 70% دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میک شور کرنا ہے. اور جو ہمارا ایگریکلچر نیشنل ایگریکلچر پلان ہے اس کے تحت ہم یہاں پر پاکستان کے اندر نہ صرف لائف سٹاک کو بڑھا رہے ہیں بلکہ ہماری جو ضروریات کی دالیں ہیں اس کا بھی یہیں پہ کام کریں گے. اور جو ہماری ویٹ ہے جو سالانہ ہمیں جو ہماری کھپت ہے اس سے زیادہ ہم انشاءاللہ پیدا کریں گے, تو مہنگائی پہ بھی قابو پائیں گے. جی دیکھیں, میں آج کیونکہ پرٹیکولرلی آپ سے میری ریکویسٹ بھی ہے کہ میں آج پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز والوں کے پاس آیا ہوں تو ہم ملک کی معیشت اور ٹیکسٹائلز پہ بات کریں. لیکن آپ کا جو پہلا سوال کا حصہ ہے وہ آپ کا بجٹ کے حوالے سے ہے, تو یقیناً جو یہ بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا. کوئی نئے ٹیکسز جو ہیں اس کے اندر ہم نہیں لگانے جا رہے, اور ہم پر جہاں سے مرضی پریشرز آئیں, لیکن ہم نے اپنی عوام کے جو بہتر مفاد کے اندر فیصلے ہیں وہ فیصلے ہم نے جو ہے وہ لینے ہیں. اور انشاءاللہ اس بجٹ کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس سے پاکستان کی عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. اور خاص طور کے اوپر جو ہمارا ہاؤسنگ کا وزیر اعظم صاحب کا منصوبہ ہے, جو صحت انصاف کارڈ کا منصوبہ ہے, اس کے اندر بھی, اور کامیاب جوان پروگرام جو ہے,
جس کو ہم 2 کروڑ سے بڑھا کے 5 کروڑ کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ایس ایم ایز جو ہمارے چھوٹے یونٹس ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور 1 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ روپے تک ہم جو نوجوان جن کے پاس آئیڈیاز ہیں، جو ہمارے انٹرپرینیورز ہیں، ان کو ہم کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے 10 سال 20 سال کے لیے جو ہے وہ لون فراہم کریں گے، جس سے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ بلال دیکھیں، یہ بلال آپ کی اگر ویلیو ایڈڈ والوں کی طرف سے سوچیں گے تو ان کی طرف سے تو اس کے اوپر جو ہے وہ مثبت جواب آئے گا، لیکن یہ تھوڑا پالیسی لیول کا جو ہے وہ ڈیسیژن ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہم نے اپنے ہر سیکٹر کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی میرے سے اگر آپ ذاتی طور کے اوپر پوچھیں گے تو یہ پاکستان کے فائدے کے اندر ہے کہ ہم جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ کے اوپر فوکس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان لے کر آئیں۔ بہت شکریہ۔ صاحب آپ نے ڈیم کے حوالے سے بات کی تھی، اور موجودہ حکومت ماشاءاللہ ڈیم بنانے کے لیے متعلق ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری ہی حکومت کے دوران افتخار محمد چودھری پوری قوم سے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے ثاقب نثار وہ لے کے بھاگ گئے، ملک سے باہر چلے گئے، اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ میرے خیال میں ملک سے تو باہر نہیں ہے، ملک کے اندر ہی ہیں، اور جو ڈیم فنڈ کا پیسہ ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیم فنڈ ہے پیسہ وہیں پہ موجود ہے، اور وہ پیسہ انہی ڈیمز کی جو تعمیر ہے اس کے اوپر خرچ ہوگا، اور اس کا پورا جو آڈیٹنگ سسٹم ہے وہ بھی موجود ہے۔ یہ ڈیمز جتنے بھی ہیں، یہ ڈیمز کسی کی ذات کے لیے نہیں بن رہے، بلکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بن رہے ہیں، اور یہ ڈیمز جو ہیں یہ پاکستان ڈیمز ہیں۔ بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب پاکستان ٹیکسٹائلز ایکسپورٹرز کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے، تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں موجودہ حکومت میں اضافہ ہوا ہے، صنعت کاروں کے لیے کوشش یہ ہے کہ ہر ممکن سہولت انہیں فراہم کی جائے، سستی بجلی دی جا رہی ہے۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اگر بات کریں تو فیصل آباد کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ ملک کی معاشی طاقت میں بھرپور اضافہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔